قرآن کریم کا موضوع بنیادی طور پر انسان کی ہدایت ہے اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا۔ پورا قرآن از اول تا آخر اگر پڑھیں، بلکہ قرآن کریم کا آغاز ہی ہم دیکھیں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہدن کا لفظ اس کے لیے آیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، اور اس میں زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات سے متعلق اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ یہاں قرآن کریم میں دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، بعض جگہ ھدی للناس فرمایا، بعض جگہ ھدی للمتقین فرمایا۔ تو اب کیا صرف متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو کیا ان کے لیے ہدایت ہے، یا پھر ناس کے لیے کہ کل کائنات کے لوگوں کے لیے؟ تو اس کی مثال بڑی خوبصورت بیان کی گئی کہ کسی علاقے میں اگر بجلی نہیں ہے تو سب مل کے وہ کھمبے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کھمبا آ جائے، بجلی کا کنیکشن لگ جائے۔ وہ کھمبا لگ گیا تو اب کنیکشن جس کے گھر میں ہے، جو کنیکشن اپنا اس سے جوڑے گا اور جو اپنا وہ ایک سلسلہ اس سے قائم کرے گا تو اس کے گھر میں روشنی آئے گی۔ بالکل صحیح۔ یعنی صرف کھمبا لگنے سے، وہ ٹرانسفارم لگنے سے وہاں بجلی نہیں آ جائے گی، بلکہ جو اس سے اپنا ایک تعلق جوڑے گا۔ تو پیغام تو کل کائنات کے لیے ہے، کل انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا، لیکن رہنمائی جو حاصل کریں گے، خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اور جو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑنا چاہے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے اس میں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ہماری زندگی سے جڑے ہوئے جملہ معاملات، یعنی قرآن کریم میں فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر شے سے متعلق اس میں رہنمائی رکھی ہے، کھول کھول کر اس کو بیان فرما دیا گیا۔ اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو اتنا فرماتے تھے کہ میں اپنی زندگی کے جڑے ہوئے تمام معاملات کو قرآن کی روشنی میں حل کرتا ہوں، یہاں تک فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو فرمایا کہ میں اس کو قرآن کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی جو قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو قرآن اس کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات، آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، قرآن کریم میں ایک ایک چیز سے متعلق معاشرتی جتنے مسائل ہیں، چاہے ازدواجی زندگی سے متعلق ہوں یا فیملی نظام سے متعلق جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حل قرآن میں ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح کاروبار سے متعلق اگر ہم دیکھیں، یعنی ہماری زندگی میں کاروبار، اس کی بڑی اہمیت ہے، روزگار کی اہمیت ہے، کیسے کرنا ہے، وہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، تم یہ خیال کرتے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں اس کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایک ہدایت آ چکی، رہنمائی آ چکی کہ تم نے اگر کاروبار کرنا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو اتنی سختی فرماتے تھے کہ جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرنا نہیں جانتا وہ ہمارے بازاروں میں نہ آئے۔ یعنی اس قدر تاکید فرمائی جاتی ہے، اتنا کھول کھول کر، اتنا واضح اور صراحتاً اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق ہم دیکھیں، کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یا شادی بیاہ کے معاملات کیسے کرنے ہیں، رشتہ داری اور دوستی یاری میں پہچان اور معیار کیا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں سے متعلق اگر ہم دیکھیں۔ پھر قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے تو وہ سائنس کا اس زمانے سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، سائنسی ایجادات کا وہ زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری اس زمانے میں رہنمائی فرمائی۔ یعنی صدیاں بعد انسان جہاں جانے والا تھا، جہاں اس نے جانا تھا، وہ پہلے سے ہی رہنمائی فرما دی۔ تو قرآن کریم میں ہماری زندگی سے جڑے ہوئے جملہ معاملات، اور جہاں تعلیمات فرمائی، تاکیدات فرمائی، ہدایات فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو اگر چھوڑ دیں، یعنی اگر ان ہدایات سے ہم رہنمائی حاصل نہ کر پائے، تو پھر قرآن کریم کی بڑی وعیدات اس سے متعلق بھی ہیں کہ انسان اگر قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یعنی ان کی تباہی، ان کے زوال، ان کی پستی کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آج اگر ہم اپنے عمل پہ غور کریں، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے، میسیج یہی ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، اور بالخصوص آج کا دن، آج کی جو گزشتہ رات ہے، ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، پوری زندگی قرآن کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں گے، اللہ رب العالمین بہاریں عطا فرما دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔